حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ شریعت و طریقت میں کامل اور علوم رسالت کے وارث تھے، جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو امیر المومنین کا خطاب دیا اور علوم ظاہری و باطنی پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ بہت سے مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے آپ کو سماعت حدیث کی دعوت دی، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھ کو تو صرف آپ کے اخلاق کا امتحان مقصود تھا، ورنہ در حقیقت کسی کام کی غرض سے نہیں بلایا۔ آپ پیدائشی متقی تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسایہ کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا، اور جب تک انہوں نے ہمسایہ سے معذرت طلب نہ کی آپ کا اضطرار ختم نہ ہوا۔ اور آپ کے تائب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا، جس کے بعد ہی یہ ندا آئی کہ اے سوری، مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی نہیں۔ بس اسی دن سے آپ کا نام سوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑے، اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر تماچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی کہ میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا، لہٰذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرت کبھی نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑ گیا تو فوراً ندا آئی کہ اے ثور، دیکھ بھال کر قدم رکھ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر بھی اقوال سنے ان پر عمل پیرا رہا، اور آپ کا یہ مقولہ تھا کہ محدثین کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی 200 احادیث میں سے کم از کم 5 احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں خلیفہ وقت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز قطعی بے حقیقت ہے، اور قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ خلیفہ نے جھڑک کر کہا کہ خاموش رہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق گوئی میں خاموشی کیسی؟ یہ سنتے ہی خلیفہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو، اور دوسرے دن ٹھیک پھانسی کے وقت آپ ایک بزرگ حضرت سفیان بن عینیہ کے زانو پر سر رکھے ہوئے پیر پھیلا کر آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا وقت قریب ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس کا ذرہ برابر خوف نہیں، لیکن حق کوئی سے کبھی باز نہ آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، خلیفہ مجھے بے قصور سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ زمین شق ہوئی اور خلیفہ و وزراء سمیت اس میں دھنستا چلا گیا۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ اتنی زور اثر دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ میرے اظہار حق کی وجہ سے دعا زود اثر بن گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ پہلے خلیفہ کا قائم مقام ہوا تو آپ کی عقیدت مندوں میں رہا۔ چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بغرض علاج اس نے ایک طبیب حاذق کو معالجے کے لیے بھیجا، لیکن وہ آتش پرست تھا، اور اس نے آپ کے قارورے کی جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا جگر خوف الہی سے پاش پاش ہو چکا ہے، اور اس کے ریزے پیشاب میں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جس مذہب میں ایسے ایسے افراد ہوں وہ مذہب کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر خلوص نیت کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا، اور جب یہ واقعہ خلیفہ نے سنا
تو کہا کہ میں نے طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب محسوس ہوا کہ مرض طبیب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ عہد شباب میں ہی کبڑے ہو گئے تھے اور لوگوں کے بے حد اسرار پر بتایا کہ مرتے دم میرے استاد نے فرمایا کہ میں نے ہدایت و عبادت میں 50 سال صرف کیے، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ تو ہماری بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ اور بعض نے اسی واقعے کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے 3 اساتذہ جو بہت زیادہ عابد و زاہد تھے، موت سے قبل یہودی نصرانی اور آتش پرست ہو گئے، اور اس واقعے سے متاثر ہو کر مجھ پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ میری کمر جھک گئی، اور ہمہ وقت خدا سے سلامتی و ایمان کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ کسی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی پاکیزہ کمائی میں سے یہ تھیلیاں ارسال خدمت ہیں، آپ ان کو اپنے اخراجات کے لیے قبول فرما لیں۔ لیکن آپ نے وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ تمہارے والد سے میرے تعلقات صرف دین کے لیے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اس واقعے کی اطلاع جب آپ کے صاحبزادے کو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نادار اور عیالدار ہوں، اگر آپ یہ رقم مجھے دے دیتے تو میرے بہت سے کام نکل سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دینی تعلقات کو دنیاوی معاوضے میں فروخت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ شخص خود تم کو دے دے تو تم خرچ کر سکتے ہو۔ آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور ایک شخص نے جب آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور جب اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے تو کبھی مجھ کو کوئی نصیحت تک نہیں کی جو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں اس کا معاوضہ دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تو راستہ دکھایا ہے، اور اگر میں تمہارا تحفہ قبول کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے قلب میں تمہاری رغبت پیدا ہو جائے، اور اسی کا نام دنیا ہے، لہذا میں خدا کے سوا کسی اور جانب نہیں ہونا چاہتا۔ آپ ایک شخص کے ہمراہ کسی رئیس کے محل کے نزدیک سے گزرے تو آپ کے ساتھ والے شخص نے محل کو غور سے دیکھا۔ آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دولت مند تعمیر مکان میں بہت فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اس کے دیکھنے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایک ہمسائے کے جنازے میں شریک ہوئے تو اس وقت تمام لوگ مرحوم کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ تو منافق تھا، اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا، اور اس کی منافقت کی دلیل یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دنیا سے بہت گہرا تعلق تھا، اور یہی چیز اس کی منافقت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے الٹا کرتا پہن لیا، اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ میں نے تو خدا کے لیے پہنا ہے، پھر مخلوق کے کہنے سے سیدھا کیوں کروں؟